السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خوش رہ رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور ٹھیک ہوں گے آپ سب۔ جی، تو آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ خان ناولز پر موجود ہیں اور میں آپ کی رائٹر لائبہ خان لمسے جانا کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ تو کافی جلدی میں نے لکھ لی تھی لیکن وائس اوور کسی نے نہیں کی، سڈنلی ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ایپیسوڈ لیٹ ہے اور میں بس جسٹ ابھی وائس اوور کرنا سٹارٹ کروں گی اینڈ دین انشاءاللہ ہو سکتا ہے 11 سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایپیسوڈ پہنچ جائے۔ اچھا جی، تو چلے پھر بنا اپنے ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، مزید ٹائم اپنا خراب نہیں کرتے۔ لمسے جانا جی، اگر ایپیسوڈ آج کی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی ریویوز بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب اپنے آگے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ لمسے جانا ایپیسوڈ نمبر 75 پارٹ 2، اس قلم لائبہ خان۔ آپی، آپ کب تک آئیں گی؟ آئی مس یو سو مچ، پلیز جلدی آ جائیں نا، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، مہزلہ نے لاڈ سے اورزلا سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپی کی جان، آپی بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ دوسری طرف سے بھی لہجے میں حسرت لیے مہزلہ سے کہا تھا، نہیں آپی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اچانک ہی مہزلہ نے نروٹے پن سے کہا، کیوں میری جان، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اورزلا کی حیرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ اس کی اپنی بہن ہی تھی جو اسے بول رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر آپ کو میری یاد آ رہی ہوتی تو اب تک اپنا کام سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاتی اور مجھے اس طرح سے اپنی یاد میں تڑپا نہ رہی ہوتی۔ مہزلہ نے بھی دل کی بات زبان پر لیے اپنی آپی سے کہہ کر فون کٹ ہی کر دیا تھا۔ عجیب بات تھی، 2 ہفتے پورے ہونے کو آئے تھے لیکن اس کی آپی کا کام پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اپنی آپی کی یاد آ رہی تھی۔ اتنی سی بات اس کی آپی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ دوسری طرف اورزلا بے چین ہو اٹھی تھی۔ اس کی بہن اس سے پہلی بار ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے جلد از جلد پاکستان جانا ہوگا، اس طرح میں اپنی لاڈلی بہن کو خود سے ناراض ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ سوچوں میں گم وہ خود سے مخاطب تھی، مہزلہ میری جان، فون اٹھاؤ، کیوں آپی کو تڑپا رہے ہو؟ جب 3-4 کالز کرنے کے باوجود بھی مہزلہ نے کال ریسیو نہ کی تو اورزلا نے اسے وائس میسج کیا تھا جو مہزلہ نے سن کر دوبارہ سے جواب دینا ضروری بالکل بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ واقعی میں ہی اس بار اپنی آپی سے ناراض ہو گئی تھی۔ اتنا لمبا عرصہ وہ اپنی بہن سے ایک بلا کب دور رہی تھی اور اب تو اس کی بہن نے حد ہی کر دی تھی۔ آپی، جب تک آپ پاکستان نہیں آ جاتی، مجھ سے مل نہیں لیتی، تب تک میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ کچھ سوچ کر مہزلہ نے وائس میسج اورزلا کو سینڈ کیا تھا۔ مہزلہ کا وائس میسج سن کر اورزلا بے چین ہو اٹھی تھی۔ جلدی سے اگلے ہی پل
ملیار کو فون ملاتی وہ پاکستان آنے کی ٹکٹ بک کروانے کے لیے کہہ چکی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، اس دنیا میں اس کی بہن ہی اس کا واحد خونی رشتہ تھا۔ وہ اپنی بہن کو خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ اسے اپنے بابا کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ غم میں ماں باپ کا سہارا ہی تو بچوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ دوبارہ پاکستان جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پاکستان تو وہ جانا چاہتی تھی، لیکن سوات اور خانزادہ حویلی تو وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو کہیں بہت دور رہنا چاہتی تھی، جہاں پر صرف اور صرف وہ ہو اور اس بے مہر ستمگر کی یادیں۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو پلک جھپکتے آنکھوں کے اندر دوبارہ گم کرتے ہوئے، وہ الماری کی طرف بڑھ کر اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ اس کے درد کی انتہا ہی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ انہیں گال پر بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کوئی اس سے پوچھے تو وہ اسے بتا سکتی تھی کہ اذیتناک لمحوں میں کس طرح سے ہونٹوں پر مسکان سجا کر لوگوں سے ملا جاتا ہے، کیونکہ ان سب میں تو اورزلا بہت ماہر ہو چکی تھی۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے بیگ میں کپڑے بھی رکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں اورزلا میری جان، تم تو بہت اسٹرانگ ہو۔ کیا ہوا اگر تم حویلی جا رہی ہو تو بالکل بھی اس ستمگر سے بات نہیں کرنا، جتنا رہ سکے اس سے دور ہی رہنا۔ اور ہاں، تم وہاں صرف اور صرف محضلہ کی وجہ سے جا رہی ہو، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اورزلا خود سے بڑبڑاتے ہوئے خود کو ہی تسلی دے رہی تھی۔ اس کے پاس صرف وہی تو بچی تھی، ورنہ اگر وہ ابھی تک خانزادہ حویلی میں ہوتی تو شاید عرش خانزادہ اس کے اندر سے میں کو بھی نکال لیتا، اور پھر بھلا اس کے پاس کیا بچتا؟ صرف اور صرف مردہ جسم، یا پھر سانس لیتا ہوا زندہ انسان؟ سر درد پٹنے کے قریب تھا۔ ابھی تک ملیار نے کوئی فون کال تو نہیں کی تھی کہ فلائٹ کس ٹائم تک آنی تھی۔ مانچسٹر کے شہر کو ایک بار پھر سے بادلوں نے اپنے گہرے میں لے لیا تھا۔ گلاس ڈور کے پاس جاتی، پردے ہٹا کر وہ باہر سڑک پر دیکھ رہی تھی، جہاں ہلکی ہلکی برف باری نے دوبارہ سے ماحول کو اپنی اداسی میں لپیٹ لیا تھا۔ گہرے سانس بھرتے ہوئے وہ دوبارہ سے گلاس ڈور پر پردے کو ٹھیک کرتے ہوئے ڈراور سے درد کی 2 گولیاں اٹھا کر ایک ہی ساتھ نگلتی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان دوائیوں کی بہت شکر گزار تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے نیند کی دوائیاں چھوڑے ہوئے، لیکن اب وہ دوبارہ جب سے وہ مانچسٹر آئی تھی، دوبارہ سے اسے نیند کی گولیوں کا سہارا ہی لینا پڑتا تھا۔ کم از کم یہ گولیاں اس کے شوہر کی طرح بے وفا تو نہ تھی جو بیچ راہ میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں گڈمڈ تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے بھی نکال رہی تھی،
اور دھیرے دھیرے وہ نیند کی وادیوں میں بھی آخر کار گم ہو ہی چکی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود مر گئی تھی، وہ خود ہی کھائی میں چھلانگ لگا گئی تھی۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ ایک اندھیرے نما محل میں ایک عالی شان کمرہ بھی اس وقت فل اندھیرے میں نہایا ہوا تھا، اور اس کے اندر شخص بیڈ کے پاس زمین پر ہی بیٹھا، کانوں پر ہاتھ لیے چیختا ہوا خود سے بڑبڑاتے ہوئے چیخ رہا تھا، مختار قدیم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو خود کو۔ اگر تم نے اسے دھکا نہیں دیا، وہ خود ہی مری ہے، تو اتنا پاگل پن کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ مختار قدیم کا باپ نہایت ہی جلالی انداز میں اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ اس کے بیٹے کی حالت نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ بابا وہ خود مر گئی، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود مر گئی۔ مختار قدیم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے چیختے چلانا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا باپ اسے دیکھ کر بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ آخر کر ہی کیا سکتے تھے؟ ان کے بیٹے نے ان کی مانی ہی کب دی۔ اب ایسے حال میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے اندر ہی اندر خود کو ختم کر لینا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے کمرے سے نکل گئے۔ اپنے بیٹے کے ساری کارستانیوں پر ان کی نظر ہوتی تھی اور خبر بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک بچی کی عزت کو بڑی محفل میں بے آبرو کرتے ہوئے، وہ لڑکی جو کھائی میں گر کر ہی مر گئی تھی، اور ایک ان کا بیٹا تھا جو نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی کی عزت کو بے آبرو کرتے ہوئے وہ لوگ بھلا اللہ تعالیٰ سے کیسے رحم مانگ سکتے تھے خود کے لیے؟ میں نے نہیں مارا اس کو، وہ خود ہی کھائی میں گر کر مر گئی تھی، میں نے بالکل بھی اسے دھکا نہیں دیا۔ بابا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے باپ کے کمرے سے نکلنے کی دیر تھی کہ مختار قدیم دوبارہ سے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ یہ صدمہ سہن ہی نہیں کر پایا تھا کہ ہدا مر گئی تھی۔ بے شک ہدا سے اسے کوئی بھی ہمدردی یا پھر کچھ بھی فیلنگ اس کے دل میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی آنکھوں کے سامنے ہوتی موت کو دیکھ کر وہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ اور پھر بڑی بات کہ اس کے جھٹکنے کی وجہ سے ہی تو ہدا کائی میں گری تھی۔ اس سچ کو چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ نیم پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے جیسے خود پر سے سارا الزام ہٹانے کی طاق میں ہو۔ میں اسے ختم کر دوں گا، اس دنیا میں وہ بالکل بھی زندہ نہیں رہے گی۔ اس نے ہدا کو مار دیا۔ ہاں، اورزلا نے ہدا کو مار دیا۔ اس نے ہدا کو میں اسے بھی مار دوں گا۔ اچانک احساس سے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور اب اس کے شیطانی دماغ میں شاید کوئی اور سا پلان بن رہا تھا، لیکن اس بار وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے بھی عرش خان زادہ ہے، جس کو پہلے تو اس نے نقصان کی مار کر اس کو زندگی کی دوڑ میں ہرایا تھا۔
لیکن اس بار عرش خان زادہ سرپرا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک بار بس اس کے سامنے جانے کی دیر تھی، اس کے بعد مختار قدیم کی جان جانی تو پکی ہی تھی۔ یہ تم وہاں بیٹھی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بس بیٹھے بیٹھے موٹا ہی ہونا ہے، یہاں آ کر میری مدد کرواؤ۔ نائلہ بیگم اپنی بیٹی عنایہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو صوفے پر بیٹھی چاکلیٹ ہاتھ میں لیے بچوں کی طرح بس کھانے میں ہی مصروف تھی۔ مورے، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، میں نہیں کر رہی۔ آپ خود ہی کر لیں، یا پھر ملازمہ سے گھر بھرا پڑا ہے، ان سے کہہ دیں میں بالکل بھی کام نہیں کروں گی۔ اللہ توبہ، کیسے اپنی ماں کو جواب دے رہی ہو؟ سیکھو کچھ ذری سے، پوہر لڑکی، ساری زندگی بس شوہر ہی بنا کر کھلائے گا کیا؟ کچھ تو سیکھ لو، یا پھر اپنی ماں کو بس بدنام ہی کرنا ہے۔ نائلہ بیگم نے تو آج عنایہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ جب سے عنایہ کے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد سختی سے کہا تھا کہ عنایہ کو تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن چہل قدمی کروایا کرے، اور وہ چھوٹے موٹے کام تو کر ہی سکتی ہے، تب سے ہی نائلہ بیگم اسے کام کا کہہ کر تک چکی تھی، لیکن وہ لڑکی تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مورے، کیا ہو گیا ہے؟ میری خود ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے الٹیاں آ رہی ہیں، اور آپ ہے کہ بس مجھے ڈانٹنے میں ہی لگی ہوئی ہیں۔ اس بار تو عنایہ کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو ہی آ گئے تھے۔ ایک تو خود ہی اسے الجھن ہو رہی تھی خود کے بھرے سراپے سے، اور اوپر سے اس کی مورے اسے صبح سے ہی ڈانٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ عنایہ کی آنسو بھری آواز سن کر ملیار خان زادہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ اسی وقت وہ کام سے واپس آ کر لاؤنج میں داخل ہی ہوا تھا۔ عنایہ کی آنسو بھری آواز سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ سے؟ 2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے، ملیار لمحوں میں بھاگتا ہوا عنایہ کے پاس آیا تھا، اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ملیار کو اپنے سامنے پا کر اس کے سینے پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی، اور اس کے اتنے دہاڑے مار کر رونے کی وجہ سے نائلہ بیگم بھی بوکھلا کر کچن سے باہر آتے اسے دیکھتے ہی گھور رہی تھی، جو شوہر کے آتے ہی اس سے شکایتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ملیار، میں نے ڈانٹا ہے اسے، تم نے تو اس کی ساری عادتیں ہی خراب کر لی ہے۔ شادی سے پہلے تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی، لیکن اب تو بس ہر وقت اٹھتی بیٹھتی اور سوتی ہی رہتی ہے اور کھانا کھاتی رہتی ہے۔ ذرا سی چہل قدمی کرے گی، تھوڑا سا کام کرے گی، تبھی تو ٹھیک رہے گی، لیکن ان میڈم کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، جیسے دنیا کی واحد لڑکی ہو کہ انہوں نے ہی بس بچہ پیدا کرنا ہے، اور تو کسی نے بچے پیدا کیے ہی نہیں ہیں۔ نائلہ بیگم دوبارہ سے اسے ڈانٹنا شروع ہو گئی تھی، جو شوہر کے آتے ہی اس کے سینے پر سر رکھے گھور کر ساتھ ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ملیار کے سینے پر سر رکھے اپنی بہتی ہوئی ناک صاف بھی کر رہی تھی۔
اوہو تائی جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں اسے خود چہل قدمی کروا لوں گا۔ ہم باہر واک پہ جائیں گے، ہے نا میری جان؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ملیار نے بس کسی بھی طرح سے نائلہ بیگم کی ڈانٹ سے اپنی معصوم سی بیوی کو بچانا چاہا تھا۔ انایا بھی اپنے شوہر کی بات سن کر تابعداری سے زور و شور سے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلانا شروع ہوئی تھی۔ تائی جان پلیز، آپ اسے کام کے لیے مت بولا کریں۔ گھر میں بہت سارے ملازمائیں ہیں، اور اگر ملازمہ کم ہیں تو مجھے بتا دے، میں اور بھی رکھوا دیتا ہوں۔ لیکن میری بیوی سے کوئی بھی کام نہیں کروائے گا، ملیار نے بلند آواز میں سب کو سنانے کے لیے ہی کہا تھا، تاکہ آئندہ سے اس کی بیوی سے کوئی بھی کام نہ کروائے۔ اپنی بیوی کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہاں ہاں بھائی، تمہاری بیوی نہ ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے۔ آسمان سے اتری ہوئی حور ہے کیا وہ، جو کام نہیں کرے گی؟ ساری عورتیں ہی کام کرتی ہے، کیا کوئی انوکھی ہے، لاڈلی ہے جو کام نہیں کرے گی یہ؟ ملیار کی بات سن کر نائلہ بیگم نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا، حالانکہ انایا ان کی ہی بیٹی تھی، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کے شوہر ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ آگے جا کر پریگننسی میں بہت ساری کمپلیکیشنز آنے کے باعث ہی وہ انایا کو چہل قدمی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور بہانے سے اسے چھوٹے چھوٹے کام بھی کروا رہی تھی، لیکن یہاں تو کوئی اس کی سنے تب نہ۔ نائلہ بیگم ان دونوں کو گور کر دوبارہ سے کچن میں چلی گئی تھی، کیونکہ سارے حویلی والے ہی ان کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ شمائلہ بیگم بھی ان کی مدد کروا رہی تھی، اور اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر وہ ہنسے جا رہے تھی۔ آ جاؤ میری جان، میں آپ کو کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ ملیار نے پیار سے انایا کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتے کہا، ساتھ ہی اسے اٹھاتے وہ کمرے کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ بڈی، کہاں ہیں آپ؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چلے نا کچن میں چلتے ہیں، کسی سے کہہ کر اپنے لیے آلو کے چپس بنواتے ہیں۔ چھوٹا سا روحان اپنے قدموں پر بھاگتے ہوئے محضلہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ محضلہ اپنی بکس پر دھیان دیے پڑھائی کرنے میں مصروف تھی، تو روحان کی آواز سنتی سر اٹھا کر دیکھا، جو اس کی طرف بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ بھوک تو کچھ مجھے بھی لگ رہی ہے، چلو پھر چل کر کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آلو کی چپس بنا لے، پھر اسے کھائیں گے اور وہ بھی ایکشن مووی بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ محضلہ نے روحان سے کہا، تو روحان نے تو چیختے ہوئے اچھلتے کودتے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ بڈی، آپ بہت اچھی ہیں۔ ہاں وہ تو میں ہوں، کبھی غرور نہیں کیا، محضلہ نے گردن اکڑا کر فخر سے کہا۔ ہاں ہاں بڈی، اب چلیں، ایسا نہ ہو کہ یہ گردن ٹوٹ جائے آپ کی۔ روحان نے بھی آنکھوں میں شرارت لیے کہا تھا، تمہاری تو، رکو تو ابھی بتاتی ہوں میں۔ محضلہ نے جلدی سے اپنی بکس بند کی اور روحان سے کہتے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ روحان بھی جھپک سے کمرے سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ محضلہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی
پوری حویلی میں ان کی کلکلاہٹیں گونج رہی تھیں، جو حویلی کے اندر آتے ضرم نے سنتے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو ایسے کلکلاہتا دیکھ کر ضرم کے اندر سکون اترتا چلا گیا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوش کن تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ زندگی نے اسے کبھی مکمل خوشی نہیں دی، لیکن محضلہ کی صورت میں اسے وہ بھی مل گئی تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے بہت سارے سوال اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا دادا جی سے پوچھنے کے لیے، وہ سارے کہیں گڈمڈ ہوتے محسوس ہو رہے تھے اسے، اور اس وقت وہ صرف اور صرف محضلہ اور روحان کو دیکھ رہا تھا۔ روحان آگے آگے اور محضلہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے اسے پکڑنے کی کوششوں میں تھی، اور دونوں کی ہی کلکلاہٹیں عروج پر تھیں۔ بابا جانی بچائے مجھے! روحان نے جیسے ہی ضرم کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا، اور ضرم نے بھی مسکراتے ہوئے جلدی سے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں۔ ان کے قریب آ کر ضرم کے بازو پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لینا شروع کی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے دونوں کا ہی تنفس بگڑا ہوا تھا۔ دونوں ہی پھولی ہوئی سانسوں سمیت ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ چیٹر! روحان، آؤ چلو جلدی کرو، آلو کے چپس کسی سے کہہ کر بنواتے ہیں، ورنہ بھوک سے میری جان ہی نکل جائے گی۔ محضلہ نے نچلا لب لات سے باہر نکالتے ہوئے پہلے روحان اور پھر ضرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ضرم کا دل چاہا کہ اپنی چھوٹی سی پھیری کو اپنے سینے سے لگا لے، اور اگلے ہی پل اپنی دل کی بات پر لبیک کہتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ زور سے دونوں کو سینے میں بھینچتے ہوئے اس نے سکون محسوس کیا تھا۔ آپ دونوں میری کل زندگی کا اثاثہ ہے۔ زیادہ شرارتیں نہ کیا کریں۔ دونوں میں سے اگر کسی کو بھی چوٹ لگی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ضرم نے گور کر دونوں کو مصنوعی سا ڈانٹا تھا تو دونوں کے منہ ہی لٹک گئے تھے۔ اوہو بابا جانی، کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم دونوں چھوٹے تو نہیں ہیں، دونوں ہی بڑے ہو گئے ہیں۔ کیوں بٹی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ روحان نے اپنی بات کہہ کر محضلہ سے بھی تاکید چاہی تو اس نے بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو آؤ، تم دونوں کو بھوک لگ رہی ہے تو چکن پاستا کون کون کھانا چاہے گا، وہ بھی میرے ہاتھوں۔ ضرم نے ان دونوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے جانثار ہوتی نظروں سے کہا۔ میں دونوں نے ایک ہی ساتھ کہا تو ضرم نے مسکراتے ہوئے دونوں کو یوں ہی سینے سے لگائے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کو ہی شیلف پر ایک ایک سائڈ پر بٹھاتے ہی اب ضرم نے ایپرن پہنتا اور وہی بڑی ماہرانہ طریقے سے کٹنگ کرتا وہ دونوں کے لیے پاستا بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں شرارت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو کبھی ضرم کی طرف۔ ضرم ان کی شرارت بھری نظریں خود پر محسوس کرتے ہی مسکرا رہا تھا۔ اس کے دونوں بچوں نے کبھی بھی نہیں سدھرنا تھا، طے ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ چکن پاستا نہیں کھانا کیا؟ ضرم نے آئی برو چکاتے دونوں کی طرف دیکھا۔ کھانا ہے حبی جی، لیکن آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔
محضلہ نے لاڈ سے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہوں میں اوپر کیا کہ جیسے وہ آئے اور اسے گلے لگائے۔ زرم مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ناک پر لب رکھتے اس کے باہوں میں وہ سما گیا تھا یا وہ سما گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ محضلہ تو اتنی چھوٹی سی بچی لگتی تھی زرم کے سامنے۔ زرم اسے باہوں میں لے کر چھپا ہی لیتا تھا۔ میں بھی ہوں یار، ریحان کی مایوسی میں ڈوبی آواز سنی تو دونوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل زرم نے ریحان کو بھی گود میں اٹھاتے دونوں کو دوبارہ سے سینے سے لگا لیا تھا۔ چلو اب شرارت کرنا بند کرو، جاؤ جلدی سے ٹیبل پر جا کر بیٹھو، اگلے 2 منٹ میں پاستا آپ لوگوں کے سامنے بالکل ریڈی ہوگا۔ یاہو! وہ دونوں نے یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے جا کے اب ٹیبل پر بیٹھتے زرم کو بے تاب نظروں سے دیکھا تھا کہ جیسے وہ جلدی سے بس لے کر آ جائے اور ہم دوپٹہ ڈال کر کھا لے۔ زرم بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اب چولہے کو بند کرتے پاستے کو ڈش میں اتارتے وہ ان دونوں کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ واو، بہت مزے کا ہے، لاجواب! دونوں کی طرح طرح کے کمپلیمنٹس سنتے زرم ان دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو باتیں وہ پوچھنے حویلی اپنے دادا جی سے آیا تھا، وہ باتیں تو وہ یکسر بول ہی چکا تھا۔ جلدی سے ریحان جا کر کھانا کھانے کے بعد اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ فیری، آپ نے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کے پیپرز نزدیک آنے والے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں چاہیں کتنے بھی شرارتیں کر لیتے، لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ دونوں خود ہی بہت سیریس تھے۔ زرم نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ دونوں بنا کوئی شرارت کیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ان دونوں کو جاتا دیکھ کر وہ بھی اٹھا اور اپنے دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جاری ہے۔ سو گائز، یہیں پر ہوتا ہے ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کافی پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ کامنٹ سیکشن میں ریویو شیئر کیا کرے، ویڈیو کو شیئر کیا کرے۔ جن کی کزن، فرینڈز وغیرہ ناولز وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ اوکے، سو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔